آئیے سامعین، آج ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی، جن کو ترجمان حقیقت کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کا نام شیخ محمد اقبال تھا اور تخلص اقبال لکھا کرتے تھے۔ علامہ اقبال 9 نومبر جمعہ کے دن 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا تھا۔ آپ کی قبر انور حضوری باغ کے قریب شاہی مسجد کے جنوبی مشرقی مینار کے سائے میں واقع ہے۔ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، والدہ کا نام امام بی بی اور دادا کا نام شیخ محمد رفیق تھا۔ علامہ اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ اقبال کے جد اعلیٰ بابا صالح تھے، جنہوں نے 17ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اقبال نے ابو عبداللہ مولانا غلام حسن کے مکتب عمر شاہ اور مولانا میر حسن کی خواہش پر ان کے مکتب حسام الدین میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ علامہ اقبال نے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں 1883 میں داخلہ لیا تھا۔ علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان 1893 میں درجے اول سے پاس کیا تھا۔ علامہ اقبال کی پہلی شادی 3 مئی 1893 میں گجرات کے سول سرجن خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی تھی، جس سے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی دوسری شادی سردار بیگم سے 1910 میں ہوئی تھی، جن سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کی تیسری شادی 1913 میں مختار بیگم سے ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے سن 1895 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا تھا۔ علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA سن 1897 میں ڈویژن سیکنڈ کے ساتھ پاس کیا تھا اور عربی اور انگریزی میں اول آنے کی وجہ سے 2 طلائی تمغے بھی حاصل کیے تھے۔ علامہ اقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے MA موضوع فلسفہ پر کیا تھا اور اس میں تیسرا درجہ حاصل کیا تھا، یعنی 3rd ڈویژن کے ساتھ پاس کیا تھا، اور یہی علامہ اقبال کو فلسفے کے پروفیسر آرنلڈ سے شاگردی کا موقع ملا تھا اور انہی سے سب سے زیادہ استفادہ کیا تھا۔ پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں ہی علامہ اقبال نے نظم نالہ فراق لکھی تھی۔ علامہ اقبال 6 ماہ تک اورینٹل کالج لاہور میں عربک ریڈر رہے، پھر 1904 عیسوی تک گورنمنٹ کالج لاہور انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے اور وہیں یورپ جانے سے پہلے تک یعنی سن 1905 تک فلسفہ پڑھاتے رہے۔ علامہ اقبال تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے یورپ سن 1905 میں گئے تھے اور ٹرنٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا تھا۔ علامہ اقبال نے ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرسیا کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ جس یونیورسٹی سے آپ نے یہ ڈگری یعنی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرسیا، جس کا اردو میں ترجمہ ہے ایران میں مابعد طبیعیات کا ارتقاء ہے، تو اس یونیورسٹی کا نام میونخ یونیورسٹی، جو کہ جرمنی کے اندر ہے، اسی کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ اقبال نے بیرسٹری کی ڈگری لنکران سے سن 1908 عیسوی میں حاصل کی تھی۔ اسی سال اقبال کا مقالہ انگریزی میں شائع ہوا تھا۔ سن 1931 اور سن 1932 میں گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال شریک ہوئے تھے۔ اقبال نے اعلیٰ حضرت نادر شاہ افغانستان کی دعوت پر سید سلیمان ندوی سراج مسعود کے ساتھ افغانستان کا سفر سن 1933 میں کیا تھا۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر سن 1934 میں منتخب کیے تھے۔ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کی جنرل کونسل کے رکن سن 1910 میں منتخب ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے
انجمن حمایت اسلام کے جس سالانہ جلسے میں نظم نغمہ سرمدی پڑھی وہ جلسے میں آخری شرکت کی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا، لیکن اقبال کی نظموں کی تعداد غزلوں سے کہیں زیادہ ہے۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے ارشد گرگانوی، پھر اس کے بعد نواب مرزا داغ سے اصلاح لی تھی۔ ارشد گرگانوی نے اقبال کے شہرۂ آفاق بننے کی پیشن گوئی کی تھی۔ علامہ اقبال نے داغ سے بذریعہ ڈاک اصلاح لی اور ان سے اوروں کی طرح غائبانہ شاگردی کا رشتہ بھی قائم رکھا۔ حالی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں تصویر درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ بانگے درا کا دیباچہ عبدالقادر مدیر مخزن نے تحریر کیا ہے۔ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، مگر شیخ عبدالقادر اور پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر اس ارادے سے باز آ گئے تھے۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے۔ علامہ اقبال نے انگریزی حکومت سے سر کا خطاب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ اس طرح میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ علامہ اقبال نے سر راز مسعود کی دعوت پر سن 1935 عیسوی میں بھوپال کا سفر کیا تھا اور نواب بھوپال نے راز مسعود کی تجویز پر اقبال کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا۔ ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے پہلی بار اقبال چیئر قائم کی تھی۔ علامہ اقبال کی پیدائش چونکہ 1877 میں ہوئی تھی، اس لیے ہند و پاک میں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات 1977 میں منعقد ہوئی تھیں۔ اردو غزل کی روایت میں علامہ اقبال کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے۔ علامہ اقبال کی نظمیں عموماً پیغام سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اعزازات اور خطابات کی کہ آپ کو کیا کیا اعزاز حاصل کیے اور آپ کو کیا کیا خطاب ملے تھے۔ انجمن حمایت اسلام کے 70ویں جلسے میں صدر جلسہ میاں نظام الدین نے اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 23 فروری سن 1901 میں دیا تھا۔ انگریزی گورنمنٹ نے اقبال کو سن 1923 عیسوی میں سر کا خطاب عطا کیا تھا اور ایک خطاب آپ کو شاعر مشرق کا بھی دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اعزاز ملے ہیں وہ کئی سارے ہیں، آئیے انہیں بھی سنتے ہیں۔ جرمنی کی پی ایچ ڈی یعنی جرمنی کی یونیورسٹی سے جو آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا اعزاز لیے، آئیے۔ سن 1908 میں آپ نے جرمنی کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سن 1929 میں، پنجاب یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سن 1933 میں، ڈھاکہ یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری 1936 میں، الہ آباد یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سن 1937 میں اور عثمانیہ یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سن 1938 عیسوی میں عطا کی تھی۔ اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے کارناموں کی۔ علامہ اقبال کے کارنامے تو یوں بہت سارے ہیں، لیکن اردو شعری مجموعے فقط 4 ہیں۔ پہلا ہے بانگے درا جو 1924 میں چھپا تھا، دوسرا بال جبرائیل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ارمغان حجاز۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ ارمغان حجاز آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی دیگر کئی تصانیف ہیں، جیسے علم الاقتصاد، یہ پہلی نثری تصنیف ہے جسے علامہ اقبال نے مسٹر آرنلڈ کی تحریک سے لکھی۔
اور دوسری ہے مثنوی اسرار خودی 1915 عیسوی میں، جو اقبال کے یورپ سے واپسی کے بعد سب سے پہلے شائع ہوئی اور یورپ و امریکہ میں اقبال کی شہرت کا سبب بنی مثنوی اسرار خودی ہے۔ پیام مشرق، جو 1922 عیسوی میں یہ جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے کے مغربی دیوان کا جواب ہے۔ زبور اعظم، یہ شیخ سعید الدین محمود شبستری کی مثنوی گلزار راز کا جواب ہے۔ اس کے بعد جاوید نامہ 1933 عیسوی میں اقبال نے جاوید نامہ، دانتے کی ڈیوائن کامیڈی، ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور ابو العلا معری کا رسالہ الغفران سے متاثر ہو کر لکھی اور انہی کو سامنے رکھ کر جاوید نامے کا خاکہ تیار کیا ہے۔ اس کے بعد 1936 میں مثنوی پس چبایت کر اے اقوام شرق۔ اس مثنوی کا شان نزول یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھوپال میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ سر سید احمد مرحوم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بیماری کا ذکر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آنکھ کھلی علامہ اقبال کی تو یہ شعر زبان پر تھا: با پرستان شب دارم ستیز، باز روغن در چراغ من بریز۔ اس کے بعد چند اشعار حضور سے عرض احوال میں ہوئے اور رفتہ رفتہ ہند اور بیرون ہند کے سیاسی اور اجتماعی حوادث نے ان کو اس قدر متاثر کیا کہ ان کے اشعار نے ایک مستقل مثنوی کی شکل اختیار کر لی۔ پھر 1930 عیسوی میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، جو انگریزی میں سن 1930 میں شائع ہوا تھا، یہ ایک رسالہ تھا جو 6 خطبات کا مجموعہ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں کہ ان کے لیے لوگوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں، کس نے کتنا سراہا اور کس نے ان کی شان میں کیا کہا۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں رشید احمد صدیقی کہ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور علامہ اقبال مستقبل کے شاعر ہیں۔ اور مزید کہتے ہیں رشید احمد صدیقی صاحب کہ اکبر مبصر، حالی معلم اور اقبال مجاہد ہیں۔ مزید آخری بات انہوں نے کہی ہے رشید احمد صدیقی صاحب نے علامہ اقبال کی شان میں کہ اقبال نے غزل کی بزمیہ کو رزمیہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ انہوں نے غزل کو محفل سما اور بزمی ماتم سے نکال کر مجاہدوں کی صف اور دانشوروں کے حلقے میں پہنچا دیا ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی یہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال کے لیے؟ آپ کہتے ہیں کہ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے۔ اختر حسین رائے پوری نے علامہ اقبال کو فاشسٹ شاعر کہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی یہ کہتے ہیں کہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ نذیر احمد نے علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے انیس و دبیر کے کئی مرثیے سنے ہیں لیکن دلسوز نظم کبھی نہیں سنی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آل احمد سرور کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ اور مالک رام علامہ اقبال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں۔ اور عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے علامہ اقبال کو
امام العصر کہا ہے، اور میر آزاد بالگرامی نے تو حد ہی کر دی، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال حسان الہند ہیں۔